کرتا ہے المنتقم، المنتقم بس ایک نام، باقی کہ انتقام لینے والا، باقی جتنے نام ہیں اس میں جبار ہے یا قہار ہے، یہ سارے ان کے مطالب کچھ اور ہیں، اندر رحمت چھپی ہوئی ہے، طاقت کو زہر کرتا ہے لیکن غصے کو زہر نہیں کرتا۔ جبار ہڈی جوڑنے والوں کو کہتے ہیں، جبار جوڑنے والا، وہ ہمیں جوڑتا ہے، تو کسی بھی چیز کو جوڑنا جبار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تو انسانوں کو بھی جوڑتا ہے، ان کے دلوں کو جوڑتا ہے، اس کے جسم کو جوڑتا ہے۔ الجبار ہم کہتے ہیں بڑا طاقتور ہے، غصے والا، نہیں، صرف ایک نام المنتقم جو اللہ کے غصے پہ دلالت کرتا ہے، باقی سب، اور منتقم بھی اللہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جب اس کی ذات کی کوئی خلاف کام ہوتے ہے اور ٹکر لی جاتی ہے، جیسے فرعون آیا، انا ربکم العالی، بڑا خدا میں ہوں، المنتقم، میرے اللہ نے انتقام لیا۔ قوم لوط آئی، میرے اللہ نے انتقام لیا۔ نبیوں کے خلاف لوگ اٹھے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، قوم نے ان کی اونٹنی کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا۔ انتقام وہ تب لیتے ہیں جب اجتماعی طور پر قومیں نافرمان ہوتی ہیں اور اللہ کے غضب کو للکارتی ہیں، پھر اس کا انتقام والا لفظ اور اس کا نام دلالت کرتا ہے اس غصے پر، ورنہ سب میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارا امتحان لیا ہے، پھر یہی مہینہ ہے 60 ہجری ہے اور 78 سال کا ایک امیر لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں 22 رجب، آج ہے تقریباً 22 رجب کو اللہ کے پاس گیا دمشق میں، اور ضحاک بن قیس نے سب سے پہلے اعلان کیا آپ کی وفات کا، اور اسی نے ظہر کے بعد جنازہ بھی پڑھایا۔ یہ بھی ایک صدمہ ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایک ایمان والا، ایک جنتی جس کو میرے نبی نے فرمایا، معاویہ تو جب تجھے حکومت ملے گی تو پھر اللہ سے ڈرتے رہنا کہ تجھے تیرے چہرے سے مجھے سرداروں والی کیفیت نظر آتی ہے، تو حاکم بنے گا، جس کو صحابہ کے اندر آ کر قرآن بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ سارے صحابہ سے میں راضی، وہ بھی اس مہینہ میں گئے۔ صدمات ہی صدمات ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی ذات کا رخ بدلو کہ موت آئے گی، ایک کی موت ہے، کبھی کٹھوں کو اٹھاتا ہے، ان یشاء یذہبکم، بعض وقت سب کو کٹھا اٹھا لیتا ہے، جیسے ترکی میں بہت سے کٹھے لوگوں کو اٹھایا، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، کبھی ایک ایک کو پکڑتا ہے، اور موت کبھی کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ الموت لیس منہ الفوت، بھاگو بھاگو کہاں جاؤ گے، یدرککم الموت، موت کا پنجہ تمہیں پکڑے گا، اینما کنتم وہو معکم، جدھر جاؤ گے اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ساتھ موت بھی ساتھ آتی ہے، جہاں زندگی گزرتی ہے موت بھی ساتھ چلتی ہے، جہاں کوئی چھپے گا میرے رب کی قسم موت پکڑ لے گی، یدرککم الموت، موت کا پنجہ پکڑے گا، لو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے سخت قسم کے محلوں میں چھپو، پہاڑوں کے دامن میں چلے جاؤ، زمین کے اندر گھر بنا لو، سمندروں کے جزیروں میں گھر بناؤ جہاں تمہاری نظر بھی نہ جائے، اور تم کہو کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، تو جہاں کوئی نہیں جائے گا میرے رب کی قسم موت وہاں بھی پہنچ کے رہے گی۔ لا یستاخرون الساعة ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ کے لیے نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ یہ میرا آپ کا علم ہے جو ہم استعمال کر کے کہتے ہیں انجو جاندہ تھا شاید بچ پوے آپ۔ ابھی مجھے راستے میں بتایا کہ ڈیلیوری کیس میں آپریشن ہوا، تو بچہ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، تو میں ایک دین کو سمجھنے والا چند کتب پڑھی، دین کے ساتھ تعلق، پھر بھی میرے ذہن میں انسان ہوں، پھر بھی فوراً ذہن میں گیا ڈاکٹر کی نااہلی نہ ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں بھائیو، یہ ہمارا علم ہے کہ ہم کہتے ہیں یوں ہو جاتا تو یوں ہو سکتا تھا، ایسے ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، لیکن میرے رب کی قسم جب موت آتی ہے زندگی کے تمام اسباب
بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ بچانے پر آتا ہے تو خود موت کو زندگی کا سبب بنا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، نیچے بھی بیٹا ہے، گردن پہ چھری باپ چلا رہا ہے، اور چھری دونوں پتہ ہے بوٹیاں کر کے رکھ دیندی ہے، چھری کاٹ دیتی ہے۔ پھر نبی کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ چھری چلا رہا ہے، بیٹے کی گردن کوئی نہیں کٹتی، چھری تو بتا رہی ہے کہ موت ہے، آج چھری کیوں نہیں کاٹ رہی؟ کہ اس موت کے سبب کو اللہ نے خود زندگی بنایا ہے۔ آج چھری زندگی کا پیغام لائی ہے، آگ جلا جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہیں، بھڑکتی آگ ہے، لیکن آج آگ خود زندگی کا سبب بن چکی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، پانی میں موت، پھر مچھلی کے پیٹ میں موت، اور 40 دن گزارے، مچھلی کا پیٹ ہضم کر دیتا ہے چیزوں کو، پانی میں موت آتی ہے، لیکن آج پانی بھی زندگی کا سبب بنا ہے۔ دیکھو تم کہتے ہو پانی میں موت آتی ہے، پھر پانی میں مچھلی آج تک کیوں زندہ رہتی ہے؟ پانی تو موت کا پیغام ہے، لیکن اس کو اللہ نے زندگی کا سبب اس کے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے موت کا سبب بنایا ہے۔ پھر اپنی قدرت دکھا کر انسان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر 40 دن سارے سمندر کی سیر کروائی، اور بغیر کسی تقاضے کے اللہ نے زندہ رکھا کہ زندگی کے لیے آج موت خود سبب بنی ہے۔ لیکن جب مارنے پر آتا ہے تو ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیتا ہے۔ بھائیو بہنو، اپنے دل کا قبلہ بدلیں ہم۔ ہاں، کرنے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ لو ملک السماوات والارض واللہ بما تعملون بصیر۔ اس کائنات میں زمین سے لے کر وما تحت الثری وما ہوا بینہما وما تحت الثری، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے ایک میرے اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ کو دل میں اتارو، تمہارے غم بھی ہلکے پڑ جائیں گے۔ اللہ کو دل میں اتارو گے، تمہاری خوشیاں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ آئیں گی۔ اگر اللہ دل میں نہیں آیا تو پھر خوشی پہ مسلمان اپنے ایمان کو بھی بھولے گا۔ یہ شراب پیتا ہے، خوشی پر ایمان لوٹا، ناچ گانے کی محفلیں کرتے ہیں، ایمان لوٹا، رقص و سرود کی مجلس سجاتے ہیں، ایمان لوٹا، عورتیں مرد مل کے ایک ساتھ گھومتے ہیں، ایمان لوٹا، نظریں آوارہ ہو گئیں، ایمان لوٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لوٹا، دل کی دنیا غیر کے لیے دھڑکی، ایمان لوٹا، زبان پہ گالی گلوچ اور غیبت آئی، ایمان لوٹا، مسلمان پیسہ کمانے کی خوشی میں جھوٹ بول کے آگے بڑھتا ہے، ایمان لوٹا۔ میں کس بات کو بیٹھ کے گناؤں کہ ہم تو روزانہ ایمان کے جنازے اٹھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایک دن موت آ جائے گی، بھول جاتے ہیں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کی نظر مجھ پہ لگی ہے، چھپ کے گناہ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چھپ کے گناہ کرے یا مجلس میں کرے، ایمان لوٹا۔ میرے ترازو ٹیڑھا ہوا تاجر کے روپ میں ایمان لوٹا، سود پر تجارت آئی، ایمان لوٹا، رشوت لی، ایمان لوٹا، ڈاکٹر ہونے کے روپ میں چند ٹکوں کے لیے مریض کی حالت سے کھیل گئے، اس کی زندگی سے کھیل گئے، ایمان لوٹا، جج ہونے کے ضابطے میں آ کر پھر بھی غلط قلم سے فیصلہ چلایا، ایمان لوٹا، وکیل ہونے کے روپ میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر زانی کے حق میں کیس لڑا، قاتل کے حق میں بحث کی، ایمان لوٹا، عورت ہے بے پرد ہو کر بازار میں آئی تو ایمان لوٹا، شوہر کی عزت کو پامال کیا، ایمان لوٹا، اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیا، ایمان لوٹا، شوہر کے مال کو برباد کر دیا، ایمان لوٹا، چار دیواری کے اندر سے نکل کر پارکوں کی زینت بنی، درباروں کی زینت بنی، قبرستان کی زینت بنی، ایمان لوٹا۔ میں کس بات پہ بیٹھ کے رہوں کہ ہم اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، میری بہنوں، اللہ کا واسطہ ہے، یوں نہ کہا کرو کوئی نہیں ہے،
کوئی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک دن آ رہا ہے، دور نہیں، انہم یرونہا بعیدا ونراہ قریبا، لوگ کہتے ہیں بہت دور ہے موت، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، تو میرا رب کہتا ہے ونراہ قریبا، ارے کبیر والا، خانے وال، چوپڑ ہٹا، 12 میل والو، تم کہتے ہو بہت پڑی ہے، تمہارا رب کہہ رہے